على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. لقد كان لكم في رسول اللہ اسوة حسنہ. تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جو اس کائنات کا اکیلا مالک ہے. اس کائنات کو بنانے میں، اس کائنات کو چلانے میں اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی برابری کرنے والا نہیں، کوئی ہاتھ بٹانے والا نہیں. اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہے. اللہ رب العزت نے ان کو نور ہدایت کا آخری مینار بنا کر مبعوث فرمایا. ان کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول اور کوئی پیغمبر نہ اب تک آیا ہے اور نہ قیامت کے دن تک آئے گا. پچھلے پروگرام میں میں آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعات کو بیان کر رہا تھا، اور یہاں تک میں نے آپ کے سامنے واقعات کو بیان کیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش مشرکین نے تیار کر لی اور اپنی بھرپور تیاری کر لی اور رات کا انتظار کرنے لگے. اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کی اجازت عطا فرما دی، اور وہ بھی جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا کر اپنی ساری پلاننگ کو مکمل کر آئے اور ہجرت کے تمام صورتحال کو فائنل کر کے وہ بھی رات کا انتظار کرنے لگے، چونکہ اللہ کی طرف سے ان کو حکم یہی تھا کہ رات کے وقت وہ اپنے گھر سے روانہ ہوں گے. اور پھر یہ جمعہ کی رات تھی. اسلامی مہینوں کے اندر رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے. یہ جس دن انہوں نے اپنی سازش تیار کی یہ جمعرات کی رات تھی، جمعرات کا دن تھا، اور آگے جو رات آئی وہ جمعہ کی رات تھی، یعنی اگلا جو دن چڑھنے والا تھا وہ جمعہ کا دن تھا. تو جمعہ کی اس رات کو پھر جب یہ رات کافی تاریک ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے. ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور یہ لوگ تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ آیہ مبارکہ پڑھتے ہوئے باہر نکلے. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. کہ ہم نے ان کے آگے بھی پردہ حائل کر دیا، ان کے پیچھے بھی پردہ حائل کر دیا، اور ان کو ہم نے ڈھانپ لیا کہ وہ دیکھ نہیں رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیہ مبارکہ پڑھتے ہوئے نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں کچھ مٹی لی اور تمام مشرک وہ جو اس ارادے سے آئے تھے کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں گے، ان کی آنکھیں کھلی ہیں لیکن اللہ نے ان کی آنکھوں کو پکڑ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ پائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو گئے اور جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ گئے. ادھر جب اس معاملے کو کچھ دیر گزری تو ایک شخص وہاں سے گزرا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا. وہ کہنے لگا کیا کر رہے ہو، کس کام کے لیے یہاں کھڑے ہو؟ کہنے لگے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی وہ باہر نکلتے ہیں تو ہم ان پر حملہ کریں گے. وہ کہنے لگا کہ تم پھر ناکام اور نامراد ہو گئے، تمہاری تدبیر بالکل رائے گاں گئی. وہ تو ابھی تم سب کے سامنے سے گزر کے اپنے کام کو چلے گئے اور تمہارے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے گئے. سب نے اپنے سروں کو جھاڑا، مٹی ان کو نظر آئی. وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہوا، اور کہنے لگے کہ واللہ ہم نے ان کو نہیں دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا ان کو کب وہ یہاں سے گزر کے چلے گئے. اور پھر انہوں نے دروازے کی جو اوٹ تھی اس میں سے اندر جھانکا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر لے کر لیٹے ہوئے تھے. وہ کہنے لگے نہیں وہ دیکھو وہ تو اندر لیٹے ہوئے ہیں اور اپنی چادر ان کے اوپر ہے ان کی، اور وہ رات صبح تک وہیں ڈٹے رہے کہ ہم اس کا انتظار کریں گے، جیسے وہ باہر نکلیں گے ہم ان پر حملہ کریں گے. ادھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کے گھر پہنچے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کے پچھواڑے سے ایک کھڑکی کے راستے حضرت ابوبکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے باہر نکلے، اور بجائے
مکہ مدینہ منورہ کی طرف جو شمال کی طرف راستہ جاتا تھا ادھر جانے کی بجائے جو یمن کا راستہ تھا جو جنوب میں واقع تھا اس راستے پر چلے اور مکہ کی آبادی سے نکل کر کوئی 6-7 کلومیٹر کے فاصلے پر جو سور نامی پہاڑ ہے وہاں آ گئے، اور پھر اس پہاڑ پر چڑھ کر وہاں جبل سور میں غار سور کے اندر انہوں نے پناہ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سارے سفر میں پنجوں پر چل رہے تھے تاکہ پاؤں کا نشان نہ پڑے، اور کوئی کھوجی اگر کھوج لگاتا ہوا وہ یہاں آنے کی کوشش کرے تو اس کو نشانات نہ ملیں۔ اس کوشش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے۔ جب وہ پہاڑ کے پاس پہنچے تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور بھاگتے ہوئے اس پہاڑ پر چڑھے کہ واللہ آج اس پہاڑ کو دیکھیں تو یقین نہیں آتا کہ ایک 52 سال کا 52 سال کا بوڑھا اپنے اوپر ایک شخص کو سوار کروا کر اس سیدھے پہاڑ پر اتنی تیز سے چڑھ سکتا ہے۔ واللہ واقعی جناب ابوبکر صدیق کا پوری امت پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے خاص ان کو اس امانت کے لیے، اس حفاظت کے لیے، اس ساتھ کے لیے مقرر کیا، اور انہوں نے اس ساتھ کا حق ادا کیا، اور پورے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے متعلق وہ بالکل باخبر رہے، ایک لمحہ کے لیے بھی غافل نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لے کر یہ پہاڑ کے اوپر پہنچے اور غار کے قریب جب گئے تو کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، سب سے پہلے میں غار میں داخل ہوں، اگر وہاں کوئی نقصان دہ چیز ہے تو سب سے پہلے میرا اس سے واسطہ پڑے گا، میرا اس کے ساتھ سامنا ہوگا، آپ یہاں ٹھہر جائیں۔ جناب ابوبکر صدیق اندر تشریف لے گئے، غار کی جو ہلکی پھلکی صفائی ہو سکتی تھی کی، کچھ سوراخ نظر آئے، اپنی چادر کو پھاڑ پھاڑ کر تمام سوراخوں کو بند کیا، 2 سوراخ رہ گئے، وہاں اپنے پاؤں کی ایڑیاں لگا دیں، اور پھر گزارش کی کہ اللہ کے حبیب آپ اندر تشریف لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رانوں پر سر رکھ کر لیٹ گئے اور سو گئے، اور جناب ابوبکر صدیق جاگ رہے، حتیٰ کہ کسی چیز نے ان کی ایڑی پر کاٹ لیا، اور جناب ابوبکر صدیق نے اپنے پاؤں کو جنبش بھی نہ دی، حتیٰ کہ تکلیف بہت شدید تھی، لیکن اپنے پاؤں کو جنبش نہ دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں اٹھ نہ جائیں، لیکن جناب ابوبکر صدیق کے آنسو جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر گرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی اور پوچھا کہ ابوبکر کیا بات ہے؟ انہوں نے گزارش عرض کیا کہ اے اللہ کے حبیب، میرے پاؤں پر کسی چیز نے کاٹ لیا ہے۔ آپ نے اپنا لعاب مبارک ان کی ایڑی پر لگایا، اور وہ جو بہت شدید درد ہو رہی تھی اللہ کے حکم سے وہ درد غائب ہو گئی، اور پھر جناب ابوبکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں 3 دن اور 3 رات وہ اس غار کے اندر رہے۔ ادھر جب صبح کے وقت جب لوگوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے ہیں تو ان کے حواس اڑ گئے، ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا اتنا فاؤل پروف پلاننگ، ان کا اتنا بہترین جو پلاننگ تھی وہ ناکام ہو سکتی ہے، اور وہ حیران تھے کہ کیسے ایسا ہو گیا کہ ہم یہاں کھڑے ہیں، ہم نے دروازے کو ایک لمحے کے لیے خالی نہیں چھوڑا اور ایک شخص ہمارے پاس سے گزر گیا، لیکن اب جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے پکڑا، ان کو گھسیٹتے ہوئے بیت اللہ لائے اور ان سے پوچھنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، اور واقعی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نہیں جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ کس جانب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے ہیں اور کہاں ٹھہرے ہیں، تو انہوں نے اس بات سے لا علمی کا اظہار کیا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا، اور پھر ابو جہل وہ جناب ابوبکر صدیق کے گھر میں آیا کہ شاید ان کی جو اہل خانہ ہیں ان سے کوئی اطلاع اور خبر مل سکے، تو انہوں نے جب دروازہ اس نے آ کے کھٹکھٹایا تو جناب اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باہر آئیں، اور انہوں نے جب ابو جہل نے پوچھا کہ تمہارا باپ کہاں ہے تو جناب اسماء نے کہا مجھے نہیں پتہ کہاں ہے، تو اس نے اس زور سے تھپڑ مارا کہ ان کے جو ہے وہ کان مبارک کے اوپر کچھ ہلکا سا زخم بھی آ گیا، اور پھر وہ وہاں سے بڑا غصے سے واپس آیا، اور انہوں نے پھر اعلان کر دیا کہ جو شخص بھی ان دونوں حضرات کو بے شک زندہ یا مردہ کسی حالت میں ہمارے سامنے لے آئے گا، ہر ایک شخص کے بدلے 100 اونٹ کا انعام اس کو دیا جائے گا، اور یہ بہت بڑا انعام تھا۔ بہت سے لوگ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں لگ گئے کہ ابوبکر صدیق یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خبر اور کوئی کھوج مل سکے، اور جو بڑے ماہر کھوجی تھے وہ بھی مختلف راستوں میں، اور کوئی راستہ نہیں چھوڑا انہوں نے، مکے سے نکلنے والے ہر راستے پر انہیں تلاش شروع کر دی،
مدینہ کی طرف، یمن کی طرف اور دیگر جتنے راستے تھے تمام راستوں کو انہوں نے تلاش کرنا شروع کر دیا، اور حتیٰ کہ تلاش کرتے کرتے وہ غار کے سر پر پہنچ گئے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ غار میں تھا کہ لوگ ہمارے اوپر پہنچ گئے کہ ان کے پاؤں جو ہیں ہمیں نظر آ رہے، اور میں نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیں تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو بکر تمہارا ان دو لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اللہ ثالثہما، کہ اللہ ان کے ساتھ تیسرا ہو۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس بات کا غم اور فکر نہ کیجیے۔ خیر وہ لوگ وہاں سے واپس لوٹا دیے گئے، اور جب اس حال میں کہ وہ بالکل چند قدم کے فاصلے پر پہنچ چکے تھے، لیکن اللہ نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ ان اللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے کاموں پر زبردست غالب ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں۔ اور وہ لوگ نامراد اور ناکام غار سے لوٹ گئے، ان کو خبر نہ ہو سکی کہ اس غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپے ہوئے ہیں، اور 3 دن تک وہ مسلسل اس کوشش میں لگے رہے۔ اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انتظام فرمایا تھا کہ جناب ابو بکر کا جو بیٹے ہیں عبداللہ بن ابو بکر، وہ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جایا کرتے، اور سارے دن کی جو کارروائی ہوتی، مکہ والوں نے جو پلاننگ کی ہوتی، جو تلاش کی ہوتی، اور جو بھی ان کی ساری صورتحال تھی اس کی خبر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر دیتے، اور پھر اسی راستے پر ان کے غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنی بکریوں کو ہانکتے ہوئے لے آتے، غار کے پاس پہنچ جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جی بھر کر دودھ پی لیتے، جناب ابوبکر صدیق بھی دودھ پی لیتے، اور پھر جب جناب عبداللہ بن ابو بکر وہ صبح ہونے سے پہلے پہلے مکہ میں واپس آ جاتے، اور لوگوں کے درمیان اس طرح صبح کرتے کہ لوگ سمجھتے کہ یہ رات انہوں نے یہیں گزاری ہے، اور پھر ان کے قدموں کے اوپر وہ بکریوں کو چراتے ہوئے حضرت عامر بن فہیرہ وہ آتے تاکہ قدموں کے نشان مٹ جائیں، اور اس طرح بڑی ہی حفاظت اور پلاننگ کے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی رات، صبح جمعے کا دن، پھر ہفتہ کی رات، ہفتے کا دن، اتوار کی رات اور اتوار کا دن، یہ 3 دن اور 3 راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار میں گزاریں، اور پھر سوموار کی رات کو، جبکہ صبح سوموار تھی، رات کے وقت عبداللہ بن عریقت، یہ مشرک تھا، مسلمان نہیں تھا، لیکن بہت قابل اعتماد شخص تھا، اور یہ بیابانوں کے راستوں سے واقف تھا، اس کو پہلے ہی مقرر کر لیا گیا تھا اور اس سے معاملہ طے کر لیا گیا تھا، اجرت اس سے طے کر لی گئی تھی کہ آپ کو یہ اجرت دی جائے گی، اور آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ ہم کو غار ثور سے لینا ہے اور پھر مدینہ پہنچانا ہے۔ اور دونوں اونٹنیاں جو جناب ابوبکر صدیق نے تیار کی تھیں وہ اس کے حوالے کر رکھی تھیں، یہ پھر اپنے طے شدہ پروگرام کے مطابق پھر یہ وہاں اونٹنیوں کو لے آیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب ابوبکر صدیق وہاں سے روانہ ہوئے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہونے لگے تو ابوبکر صدیق نے گزارش کی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں اونٹنیوں سے جو زیادہ آپ کو پسند ہے آپ اس کو اپنے لیے منتخب فرما لیں۔ آپ فرمایا کہ ٹھیک ہے میں لوں گا، لیکن قیمت ادا کروں گا۔ آپ ان کے اصرار پر پھر جناب ابوبکر صدیق اس بات پہ راضی ہو گئے، اور پھر حضرت اسماء بنت ابو بکر وہ بھی وہاں موجود تھیں تاکہ وہ جو ضروری سامان ہے کھانے پینے کا اس کو باندھ کر آپ سب کو روانہ کیا جا سکے، لیکن وہ جو باندھنے کا کپڑا تھا وہ گھر بھول آئیں، تو جو ایک پٹکا جو کمر پہ باندھا جاتا تھا اس کو انہوں نے کھولا اور اس کو 2 ٹکڑے کیا، اور ایک سے اس توشہ دان کو اور وہ باقی سامان کو باندھ دیا، اور دوسرا پھر اپنی کمر پہ باندھ دیا۔ اس کی وجہ سے ان کا نام ذات النطاقین پڑ گیا ہے۔ یہ بھی بڑی مبارک خاتون ہیں، ان کے فضائل بھی انشاءاللہ آگے ذکر آئیں گے۔ تو یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے، اور پھر غار سے یمن کی جانب ہی جو بالکل مخالف راستہ ہے مدینہ منورہ کا اسی پر روانہ ہوئے، اور بہت دور دراز کا سفر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم رات کے وقت غار سے روانہ ہوئے اور ساری رات ہم سفر کرتے رہے، حتیٰ کہ اگلے دن دوپہر تک ہم نے سفر جاری رکھا اور راستے میں کہیں بھی قیام نہیں فرمایا۔ اور پھر جب دوپہر خوب چڑھ گئی اور راستہ آنے جانے والے لوگوں سے خالی ہو گیا تو پھر ہم نے ایک چٹان دیکھی،
اس کے سائے میں پھر وہ کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کہ ہم وہاں پہنچے اور وہاں کچھ دیر آرام کرنے کے لیے ہم رکے، اور جناب ابوبکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں کپڑا ایک بچھا کر اس کو ہاتھ سے سیدھا کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں آرام فرمائیں۔ اور جناب ابوبکر صدیق وہاں سے اٹھے اور ارد گرد کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے تھوڑا سا ایک سائڈ پر آئے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک چرواہا وہ بکریوں کو لے کر اسی چٹان کی طرف آ رہا ہے، اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ارد گرد کوئی سایہ نہیں تھا، صرف اس چٹان کا ہی سایہ تھا، اور وہ بھی چٹان کا سایہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو جناب ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ تم کس کے آدمی ہو؟ تو اس نے کسی شخص کا نام لیا جو مکے کا رہنے والا تھا کہ میں اس کا چرواہا ہوں۔ تو پھر جناب ابوبکر صدیق نے اسے کہا کہ کیا تمہاری بکریوں میں کچھ دودھ ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ تو پھر انہوں نے پوچھا کیا میں کچھ دوہ لوں دودھ اس میں سے؟ تو اس نے اجازت دی۔ تو پھر جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے تھنوں کو ذرا صاف کیا تنکوں وغیرہ سے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک چمڑے کا ایک برتن سا تھا، چرمی لوٹا سا تھا، اس میں میں نے دودھ کو انڈیلا، دودھ اس میں دوہا، اور پھر اس کو میں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آرام فرما رہے تھے۔ اور جناب ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میرے دل نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ میں ان کو ان کے آرام میں مخل ہوں اور ان کو نیند سے بیدار کروں، اور پھر وہ اس پر پانی انڈیلنے لگے تاکہ وہ کچھ ٹھنڈا ہو جائے۔ اور کچھ دیر بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیدار ہوئے تو پھر جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ دودھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جناب ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی بھر کر دودھ پیا حتیٰ کہ میرا دل خوش ہو گیا۔ پھر آپ نے پوچھا کیا روانگی کا وقت نہیں ہوا؟ تو وہ فرمانے لگے کہ ہاں بالکل ہو چکا ہے، جیسے آپ کا حکم۔ تو پھر وہاں سے وہ روانہ ہوئے اور پھر اگلی منزلوں کی طرف وہ چلتے ہوئے، اور یہ راستہ اس طرح طے کیا کہ چونکہ مکہ سے جب نکلے تھے تو مدینہ کے مخالف سمت میں نکلے تھے، اور پھر بہت اوپر کا چکر کاٹتے ہوئے وہ اور بہت سفر طے کرتے ہوئے مدینہ کے راستے پر آئے، اور وہاں سے پھر مدینہ کو روانہ ہوئے، اور اس ترتیب سے یہ سارا سفر طے ہوا۔ اور سارے رستے میں جناب ابوبکر صدیق وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح خیال رکھتے، کبھی اپنی اونٹنی کو آگے لے جاتے، کبھی پیچھے رکھتے، کبھی دائیں چلنے لگتے، کبھی بائیں چلنے لگتے، اور پھر بعض مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی سوار ہو جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آگے بٹھا لیتے۔ چونکہ جناب ابوبکر صدیق ان پر بڑھاپے کے آثار نمایاں ہو چکے تھے، بہت سارے بال داڑھی میں اور سر میں یہ سفید ہو چکے تھے، اور جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں ان سے تقریباً 2-2.5 سال بڑے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں اور داڑھی مبارک میں ابھی کوئی بھی سفید بال نہیں آیا تھا، اور جوانی کے آثار غالب تھے۔ تو اکثر لوگ جب بھی کوئی سوال پوچھتے جو ملنے والے وہ جناب ابوبکر صدیق سے پوچھتے، اور وہی ان کو کوئی ان کے سوال کا جواب دیتے، اور جب وہ پوچھتے کہ یہ شخص کون ہے جس کو آپ نے آگے بٹھا رکھا ہے، تو وہ فرماتے کہ یہ مجھے راستہ بتاتا ہے۔ لوگ سمجھتے کہ یہ زمینی راستے کی بات کر رہے ہیں، جبکہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد وہ آسمانی اور ہدایت کا راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے وہ مراد ہوتی ہے۔ ایسے ہی یہ دونوں اصحاب وہاں سے پھر چلتے ہوئے معبد کے خیمے میں پہنچے۔ مدینہ منورہ کے راستے میں یہ معبد کا جو گھر تھا، ایک خیمہ جو تھا ان کا، وہ ایک نمایاں جگہ پر تھا جو مین شاہراہ پر تھا، اور آنے جانے والے قافلے وہ اکثر یہاں رک کر وہ قیام فرمایا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں جناب ابوبکر صدیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قیام فرمایا، اور یہ دونوں اشخاص یہاں پہنچے تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ تو فرمانے لگیں کہ واللہ اگر کوئی چیز موجود ہوتی تو آپ کی میزبانی میں ذرا بھی تنگی کا مظاہرہ نہیں کرتی، چونکہ ان کا یہ معمول تھا کہ جو قافلے یہاں سے گزرتے، مسافر گزرتے، تو حسب توفیق ان کی یہ میزبانی کیا کرتی تھیں، لیکن اس وقت گھر میں کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو بکری موجود ہے، ایک کونے میں ایک بکری موجود تھی جو بہت لاغر تھی، وہ کہنے لگی کہ یہ اتنی لاغر اور کمزور ہے کہ دودھ تو کیا، یہ تو جو ریوڑ ہے بکریوں کا ان کے ساتھ چل کر چرنے بھی نہیں جا سکتی، اسی وجہ سے اس کو گھر میں باندھ رکھا ہے۔ آپ فرمایا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اس کو دوہ لیں۔ وہ کہنے لگی اگر آپ کو اس میں دودھ کا کوئی قطرہ نظر آتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔
تو آپ نے اس کے تھنوں کو صاف کیا اور کہا کہ کوئی برتن لائیے۔ وہ پہلے چھوٹا سا برتن لائیں، پھر آپ نے بڑا برتن منگوایا، اس کو رکھا اور اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا اور بسم اللہ پڑھتے ہوئے اس کو دھونا شروع کیا، تو اللہ نے وہاں سے دودھ کو جاری فرما دیا، اور وہ بہت بڑا برتن وہ دودھ سے بھر گیا، حتیٰ کہ جھاگ جو ہے وہ برتن سے باہر آنے لگی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معبد کو دودھ پلایا، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پیا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، اور جب برتن کافی نیچے ہو گیا تو دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو دوہا کہ وہ برتن دوبارہ بھر گیا، اور بھرے ہوئے برتن کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہو گئے۔ کچھ دیر بعد جب معبد کا جو خاوند تھے، شوہر، وہ تشریف لائے اور انہوں نے دیکھا کہ گھر میں دودھ موجود ہے، تو کہنے لگے کہ گھر میں تو کوئی ایسی بکری موجود نہیں تھی کہ جس سے دودھ دستیاب ہو سکے، یہ دودھ کہاں سے آیا؟ کہنے لگے کہ مت پوچھو کہ 2 اشخاص ایسے یہاں جنہوں نے نزول فرمایا، اور وہ کتنے مبارک تھے، کتنے خوبصورت تھے، اور پھر ان کے ایک بڑے مشہور اشعار ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ مبارک کے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے متعلق انہوں نے ارشاد فرمایا، جو تاریخ کے صفحوں میں محفوظ ہیں۔ بڑے خوبصورت اشعار انہوں نے کہے کہ وہ ایسے اشخاص تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور پر تذکرہ کرتے ہوئے کہنے لگی کہ جن کا چہرہ وہ چمک رہا تھا، جن کی بات بہت میٹھی تھی، جن کی گفتگو نہ تو اتنی مختصر کہ سمجھ میں نہ آئے، نہ اتنی طویل کہ انسان کو بوریت محسوس ہونے لگے۔ وہ جب خاموش ہوتے تو پروقار لگتے، جب وہ گفتگو کرتے تو دل نشین لگتے، نہ اتنا قد چھوٹا کہ نظر کو نہ بھائے، اور نہ اتنا لمبا کہ نظر کو برا لگے۔ اور اس طرح انہوں نے مختلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کی۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے روانہ ہوئے تو مکہ کے اندر ایک آواز سنائی دی، کہ آواز سنائی دیتی تھی لیکن اس کو بولنے والا، اس کو کہنے والا، اس کا پتہ نہ چلتا تھا کہ کون اس آواز کو بلند کر رہا ہے۔ اور ایک اشعار اس نے پڑھے، وہ ایک جن تھا جو مکہ سے گزرا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں نزول فرماتے ہوئے دیکھا معبد کے خیمے میں، اور یہ سارا واقعہ دیکھا، اور پھر وہاں سے وہ چلا اور مکہ آ کر اس نے اشعار پڑھے کہ اللہ رحم فرمائے اور جزا دے ان 2 رفیقوں کو جو معبد کے خیمے پر نازل ہوئے۔ بہت ہی خیر کے ساتھ وہ اترے اور بڑی خیر کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوئے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی اور رفیق بن گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد اس نے اور اشعار پڑھے جن کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ ہائے قصی کہ جس کے فوت ہونے سے اللہ نے تمہارے اندر سے سرداریوں اور کارناموں کو اٹھا لیا۔ اور دیگر اشعار پڑھتے ہوئے انہوں نے اس واقعے کو بیان کیا اور کہنے لگے کہ تم اس خاتون سے پوچھو اس بکری کا حال، اس برتن کا حال جو دودھ سے بھر گیا، اور اگر تم اس بکری سے بھی پوچھو گے تو وہ بھی شہادت دے گی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ فرماتی ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر نہیں تھی کہ وہ کہاں ہیں، حتیٰ کہ جب یہ جن یہ اشعار پڑھتے ہوئے مکے سے روانہ ہوا تو پھر ہم نے جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے راستے میں پہنچ چکے ہیں۔ اور پھر ایسے ہی راستے میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ سراقہ بن مالک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، لیکن اللہ نے پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ و معمون فرمایا۔ اس واقعے کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔